جب شمع ہوئی روشن تو جلنے لگے پروانے، جب شمع ہوئی روشن تو جلنے لگے پروانے، آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے. In the name of God, in the name of Allah, the most gracious, generous and most merciful. Honorable Commandant, respected teachers and my dear cadets, Assalamu alaikum. As you know, Muslims should start their each and every activities by the name of God Almighty. We are also Muslim. We will start our program by the name of God Almighty. So for that purpose, I would like to invite Brother Ammar Hassan. Please, Ammar Hassan, come on the stage and recite few verses of Holy Book Quran. Please, Ammar, come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakallah, he was Brother Ammar. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہماری منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. Now I would like to invite Brother Tanveer Ilahi for the Naat Rasul Maqbool sallallahu alaihi wa sallam. Please, Tanveer Ilahi, come on stage and recite your Naat. دود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. پہنچے کس سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے، پہنچے کس سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے،
حضور جانتے ہیں، سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، کہ جانتا ہے خدا یا کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ And last, I would like to invite our respected commandant. Please, commandant, come on stage and give your beautiful ideas for all cadets. Please, commandant, come on stage. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دربار ایک اسپیشل دربار ہے جس میں چند اہم چیزیں بتائی جائیں گی اور ساری باتیں بہت اچھی باتیں ہیں اور چھٹی کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں قیوم صاحب کو، جو پی ایف کالج کے پرنسپل تھے اور 7 سال پرنسپل گارڈن کالج کے رہے، جو پاکستان کا ٹاپ کالج ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں سے ہی گریجویٹ ہے، اور اس کے بعد 4 سال یہ پی ایف کالج میں پرنسپل رہے ہیں اور ہسٹری پیدا کی ہے پی ایف کالج میں۔ 3 شیلڈیں پہلی دفعہ جب کا پی ایف کالج بنا ہے ان کے پرنسپل شپ کے دوران انہوں نے حاصل کی ہے، جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کو ویلکم کرتے ہیں، ہماری بے شمار توقعات ہیں ان کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم چل رہے ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں، سب اسٹاف کو کریڈٹ جاتا ہے، سب بچوں کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ان کے تجربے سے مستفید ہو کر اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے جو ادھر کے تجربے تو بہت اچھے ثابت ہوئے، لیکن یہاں ریئل ٹیسٹ آپ کا لیڈرشپ کا، آپ کا باقی کوالٹیز کا، یہ صرف عسکری کیڈٹ کالج میں ہی ہوتا ہے۔ باہر بندہ بڑا فن خان اور بڑے اوپر جھنڈے اور یہ اور وہ سب ہو رہا ہوتا ہے، جب عسکری میں آتا ہے تو پھر اس کو رات دن محنت کرنا پڑتی ہے، اور پھر وہ جو مقام اس نے حاصل کیا ہوا ہے اس مقام پر پھر رہ سکتا ہے، ورنہ یہ تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ گرم سے گرتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں آیا تو کہاں گیا۔ اس لیے یہاں بہت محنت درکار ہے۔ یہ میں پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا، قیوم صاحب سے، کہ یہ ایزی ٹاسک نہیں ہے، بڑا ٹف اور ویری ڈیمانڈنگ ٹاسک، اور اٹ از دا ریئل ٹیسٹ آف دا کوالٹی اینڈ دا کیپیبلٹی آف این انڈیویجول which I hope will come up to our expectation. I wish him best of luck in his new appointment، اور یہ ابھی مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں،
اور میرے دل میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا کیسے ہاتھ پکڑ کر اور اوپر لے کے جاتے ہیں. اور ان کے ویلکم کے لیے تالیاں. جو آگے مین گارڈ ہوتی ہے، مین گارڈ وہ میری فرسٹ ایئر ہے ابھی، اور سینئر ہو گیا سینئر موسٹ. ابھی یہ سیکنڈ ایئر میں انشاءاللہ تعالیٰ پیپر دے کر چلے جائیں گے. ابھی یہ ہمارے سینئر موسٹ اور موسٹ ریسپیکٹڈ کلاس ہے اور موسٹ آنریبل کلاس ہے. اور اس کی جو ذمہ داری ہے جو پہلے تھی ابھی اور بڑھ گئی ہے. جب سینئر ہوتا ہے تو نیچے چھپا رہتا ہے آدمی، کوئی کام کرتا ہے غلط کرتا ہے یا صحیح بھی کرتا ہے پھر بھی اوپر نہیں اٹھ سکتا. ابھی ان کے لیے بالکل اوپن گراؤنڈ ہے. جو کوالٹی والے بچے ہیں وہ اپنی کوالٹی کو گروہ کار لا کر اور اپنے میں چمک پیدا کر سکتے ہیں اور اپنا نام بہتر کر سکتے ہیں. اور یہی بچے اگر اچھے ہوں، قابل ہوں، ڈسپلن والے ہوں، ذمہ دار ہوں، محنتی ہوں، اچھے ہوں، ساری ان میں تمام کوالٹی پنکچوئل ہوں، تو یہی اپنے کالج کا نام روشن کر سکتے ہیں. اور جو یہ کر سکتے ہیں باقی کلاسز ان کی مدد کر سکتی ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو مین گارڈ ہوتی ہے، مین گارڈ فوج میں وہ کمانڈرز پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ جو ٹف فائٹر ہوتے ہیں ان کو مین گارڈ کے نام دیا جاتا ہے. اور وہ ہر جگہ آگے آگے اور آگے ہوتے ہیں. سب سے رسکی کام، سب سے مشکل کام اور ذمہ داری کا کام ان کو سونپا جاتا ہے. وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام مین گارڈ کے طور پر ان کو دیا ہے. یہ مین گارڈ ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ بچے ہمارے یہ اس میں بے شمار شائننگ سٹار ہیں جو یہ گرو اپ کر کے ملک میں نام پیدا کریں گے انشاءاللہ. نہ صرف نام پیدا کریں گے، ہسٹری بنائیں گے، ملک کی ہسٹری. وہ اس کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کلاس کے فرسٹ ایئر جو ہماری ہے. تو میری بے شمار امیدیں ان کے ساتھ ہے کہ یہ ملک کی ہسٹری تو بعد میں بنائیں گے. ابھی ٹائم ہے کہ یہ اپنے کالج کی ہسٹری بنائیں اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا فزیکل معیار اس لیول کا ہو جو کہ آدمی کو ریکوائرڈ ہے، اس سے بھی بہتر ہو. ان کا تعلیمی معیار اس لیول کا ہو جو کہ فورسز میں اور ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے چاہیے. اور ان کا ڈسپلن اس معیار کا ہو جو کہ فورسز میں ڈسپلن کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. The higher you go, the more responsibility comes on your shoulder. More time you have to devote. There is a very less time for taking rest and taking it easy. Every time you have to take it very seriously and produce result. ابھی عمران خان جب عام ایک آدمی تھے وہ اور بات تھی، اسپیچز کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں اور بڑا سب لوگ ویلکم کر رہے ہیں. ابھی بنے ہیں پرائم منسٹر بنے ہیں تو بہت مشکل سے گزر رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے کوئی کام. when you go higher your responsibilities also increase. وہ اتنا آسان نہیں ہے. ابھی مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنا ہر وقت بچوں کا خیال، کالج کا خیال، آگے پلاننگ، ٹیچروں کا خیال، آپ کے ماں باپ کے ساتھ روابط رکھنا، ان کو سیٹسفائی کرنا، داخلے اور 101 ادر جاب، آپ کے کھانے کا خیال اور سارا اس کا جو کالج کی پروگریس ہے اس کا بے شمار کام ہے جو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. اتنی ذمہ داریاں مجھے نبھانی پڑتی ہیں. تو یہ بچوں سے میری بڑی توقعات ہے بہت. اور یہ نمونہ جو ہوتا ہے کسی بھی سیٹ اپ کا، وہ نمونہ وہی ہوتا ہے جو سینئر موسٹ کیا ہے. جو کچھ یہ ہوں گے یہ شو کرے گا کہ ہم نے ان کو جو رہے ہیں سال رہے ہیں، کچھ زیادہ رہے ہیں، وہ کیا کچھ انہوں نے ہم سے سیکھا، کیا سکھایا ہم نے.
ہماری جو محنت ہے اس کا رزلٹ ان کی بیہیویئر، ان کی شکل و صورت، ان کی تعلیمی معیار، ان کے ڈسپلن، ان کی کارکردگی پر ہے. لہذا میری بے شمار توقعات ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری توقعات سے، سب کی توقعات ہے آپ سے بڑھ کر کام کریں گے اور اپنی کلاس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. کلاس کا بہت بڑا نام میں نے لے لیا دربار میں، جو پہلے کسی کلاس کا نہیں لیا ہے. اس کا بھرم رکھنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی اور بڑا کیئرفل ہو کے کام کرنا پڑے گا. کیئرفل ہر ایونٹ میں، کلاس میں بیٹھے ہیں وہ کیسے بیٹھے ہیں، ٹیچر کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، کلاسز میں یہ تو نہیں پنکھے آن ہیں، لائٹیں آن ہیں، اور بچوں کو آپ اچھا نمونہ دیں. سیلف ایگزامپل از دا بیسٹ ایگزامپل. اور سینئر جو ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہے. ٹیچر سینئر، جو ہمارے سینئر تھے اس وقت پی ایم اے کے، جیسے میں سینئر تھا، لیفٹیننٹ کرنل بنا، اور مجھ سے سینئر جو لوگ تھے وہ جب مجھ سے جونیئر میجر تھے وہ بھی سر کرتے ہیں. جو مجھ سے جونیئر جنرل بن گیا میں بھی سر کرتا ہوں، لیکن وہ بھی سر کرتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ ایز اے کیڈٹ کیا تھا اور ڈیورنگ اے سروس ریکارڈ کیسا تھا اور اس کی سوچ بچار کیسی تھی. تو وہ آپ کے رینک ایک الگ بات ہے، جو آپ کی عادات ہے اور آپ کی کیپیبلٹی ہے، جس ذمہ داری سے آپ کام نبھاتے ہیں، وہ آپ نے ایک اپنا امیج بنایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو میں ابھی سے واچ کرنا شروع کروں گا کہ بچے، یہ میرے بچے کیسے جا رہے ہیں. اور جو پہلا کام میں آپ کو دے رہا ہوں اور وہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو چھٹیاں نہیں ملیں گی اور فیسیں آپ لائیں گے اور رول نمبر سلپیں لے جائیں. یہ پہلا ٹیسٹ ہے کہ بچے فیسیں 4 دن کے اندر، یا یہ بجائے کہ پہلے ہم لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جو فیسیں لے کر آؤ، لیکن ان کو میں بھیجوں گا نہیں، ان کو ٹیسٹ میں ڈالوں گا. ٹیسٹ میں ڈال کر پتہ چلتا ہے انسان کا کہ انسان کیا واسطے بڑے پڑھ کے مارتے اور جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹ ہے اور یہ بچے انشاءاللہ یہ ٹیسٹ میں پورا اتریں گے. لہذا فرسٹ ٹیسٹ میں نے دے دیا ان کو کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ڈسپلن کا ہمارا اپنا معیار. یہ کالج ہے، کیڈٹ کالج ہے، یہ عام کالج نہیں ہے. تو ڈسپلن کے معیار میں ہماری کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے بلکہ نیچے جا رہی ہے. یہاں آپ چلے جائیں بازار میں تو ہمارا کالج اس وجہ سے بدنام ہے کہ یہ ان کے بچے ہر وقت بازاروں میں پھرے رہے. ہر وقت یہ تو ہوتا ہے نا سنڈے کو، عام دنوں میں بھی باہر پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں جی افطاریاں لے رہے ہیں، تو ویسے ہمارا پھر رہے ہیں. اور ایسے چیٹر قسم کے بچے آ گئے ہیں جو کہ ایک درخواست لکھیں گے اپلیکیشن اور سائن وہ بنا لیں گے کسی کا بھی، اور وہاں جا کے آگے اتنا ڈسپلن پور ہے. ہمارا جو لوگوں نے ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ جو اتھرائز ہے بندہ آؤٹ پاس دینے کا، اس کا سگنیچر ادھر موجود ہونے چاہیے نمونہ، تاکہ جب کوئی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ میچ کر لے کہ یہ کرنل سعید نے اس کو الاؤ کیا یا فرید اللہ صاحب نے الاؤ کیا یا قیوم صاحب نے کس نے الاؤ کیا. ان 3 کے علاوہ کوئی بندہ اتھرائز نہیں ہے کسی کو آؤٹ پاس دینے کا. لہذا ایک پروسیجر ہے، ایک سمپل ٹائپ پروسیجر ہے. پھر بچے جب جاتے ہیں ان کا نام لکھے. بھائی یہ فرید اللہ صاحب یا یہ ڈی آئی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کا نام لکھیں کہ یہ اتنے بجے گیا، اتنے بجے آیا، اور جو اپلیکیشن آؤٹ پاس کیا ہے وہ ریکارڈ میں رکھیں، کم از کم 1 ہفتہ رکھیں. جب ہم اسی دوسرے دن پوچھتے ہیں تو ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور بچے بے شمار بچے جا رہے ہیں
اور یہ بڑا پور امپریشن پڑتا ہے، اور لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں جی آپ کے کالج کا کیا ڈسپلن ہے، کون ادھر کنٹرول کرنے والا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی ہے یا ایٹ دیئر اون آئی جا رہے ہیں؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے شرمندگی کے. تو اس لیے اس پر ابھی سختی سے عمل کیا جائے گا کہ کوئی بچہ یہ عام چیز لینے کے لیے جی کہ میں چپس لے رہا ہوں تو میں سموسے لینے جا رہا ہوں، اور یہ سمپل چیز لینے کے لیے کوئی بچہ باہر الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر فیسیں، بینک اکاؤنٹ ہے اور 2 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، وہ اس میں منگوائیں. اور جی ہماری فیس آئی ہوئی ہے، بازار آئی ہوئی ہے. بھائی بازار کیا کر رہی ہے فیس؟ جب 2 اکاؤنٹ ہیں، ادھر ذوالفقار صاحب ہیں ان کے نام پر بھجوا دیں، اور جو ذمہ دار آدمی ہے کوئی فرید اللہ صاحب کے نام بھجوا دیں. آپ لوگ عام جی وہ جا رہے ہیں، وہ فیس ہمارے لیے فیس آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے. ہم نے کسی کو الاؤ نہیں کر رہا کہ جاؤ اور فیس کلیکٹ کرو. ڈسپلن کو تھوڑا بہتر لانا، یہ تو معمولی چیزیں ہیں. اور اس لیے میں نے ابھی کنٹین والوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ کنٹین کھلی رکھیں گے، اور ہر قسم کا سامان آپ کو وہاں سے ملے گا. آپ بازار جانے کے بجائے کنٹین سے سامان خریدیں گے، اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو بتائیں گے، ان کو پیسے دیں گے. اگر ان کے پاس نہیں ہے وہ بازار سے خرید کر لائیں گے اور آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس لیے کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا. اس کے بعد ڈسپلن چلے جائے، آپ کمروں میں چلے جائیں. فی الحال وہ معیار نہیں ہے. کچھ ایک آدھ کمرے میں ان کی سیٹنگ کمرے کی صحیح ہوگی، اور باقی چپلیں ادھر پڑی ہوئی ہیں اور بستر ادھر پڑے ہوئے ہیں، سب افراتفری کا سما ہے. تو اس میں ٹوٹل 5 منٹ لگتے ہیں. ٹوٹل چادر کو سیدھا کرنا اور اپنی جوتیوں کو صحیح رکھنا، یہ 5 منٹ سے بھی کم ٹائم ہے. وہ 5 منٹ ہم نہیں دے سکتے کہ ہمارے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یار یہ دیکھو یہ کمرہ کتنا گندا کمرہ ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ، کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا. کہ کوئی آئے تو یہ نہ کہے گا اس کمرے کا ڈسپلن بہت خراب ہے، اور کمرہ دیکھو کتنا گندا اور کتنے گندے بچے رہ رہے ہیں. اور یہ ذہن کی عکاسی ہے. ذہن میں کیا ہے، آپ کی سوچ کے پیچھے کیا ہے، آپ کو ٹرین کیسا کیا گیا. میں تو کہیں جاؤں گا تو ذرا سی مٹی بھی ہوگی تو مجھے پتا چلتا ہے یہ مٹی ہے، اور وہ مجھے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں مٹی ہے، کیوں گند بچا ہوا ہے. وہ سسٹم صحیح نہیں ہے. نہ آفسز کی صفائی صحیح ہے، نہ کلاس روم کی صفائی صحیح ہے، نہ کلاسوں میں کرسیاں صحیح پڑی ہوتی ہیں، اور نہ ہی پنکھے آف کیے جاتے ہیں اور لائٹ آف کی جاتی ہے. کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اس کو سیدھا لانا ہے. اس میں ڈی آئی صاحب کام کریں گے اور اس پہ محنت کریں گے. قاضی صاحب آگے بڑا کامیاب ٹور کر کے وہ کریں گے، اور اوور آل فرید اللہ صاحب بھی چیک کریں گے، اور قیوم صاحب بھی چکر لگایا کریں گے، اور ان کی بھی انسپیکشن رکھیں گے. تو یہ اس میں بہتری آنی چاہیے، بجائے دن بدن میں جتنے لیکچر لیتا ہوں وہ پیچھے پیچھے پیچھے. یہ جو دربار ہوتا ہے، یہ اسمبلی کا جو سیشن ہوتا ہے، یہ وہ ہے. یا دربار میں جو ہم باتیں اسمبلی میں ہوتی ہیں وہ اپروو ہوتی ہیں، وہ قانون بن جاتی ہیں، اور اس پر پوری قوم عمل کرے اگر صحیح ان ٹرو اسپرٹ، وہ پروگریس کرے گی. یہ ہماری اسمبلی ہے. اس میں آپ بھی بول سکتے ہیں، کوشچن بعد میں کر سکتے ہیں اور سجیشن دے سکتے ہیں، اور آپ کے جو مسئلے مسائل سے دو چار ہیں وہ بتا سکتے ہیں، ان کا حل بتایا جا سکتا ہے. اور جو چیزیں یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس پر عمل ہوتا، آج تک یہ 10 سال ہو گئے ہیں، اور 10 سال میں نے 200-250 دربار کیا ہے. 10 سال کے اندر تو 250 دربار، اور تو 250 میں سے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اتنی بڑی کتاب ہو سکتی ہے، اتنی بڑی. اور اس میں جو چیزیں بتائی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بار بار دہرائی ہیں. دہرانا اس لیے پڑا ہے کہ جب چیز
بتاتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا، اور پھر ہیمر کرنا پڑتا ہے، ہیمر یعنی کہ اس کو وہ جو لوہے کا ہوتا ہے نا وہ ہیمر، اس کے ساتھ اس کو بار بار مارتے ہیں کہ یہ جگہ پر آ جائے، پھر وہ مارنا پڑتا ہے، مارنا۔ تو یہ ہیمر کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے جو گدھا ہے، جس کا دماغ نہیں ہے، جو اس کی سوچ بچار بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کو گھر سے زیرو تربیت ہے، زیرو، اور گھر میں اس کا باپ بھی بیٹھا ہے صوفے پر تو ٹانگیں گندے پاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ماں ہے تو وہ ایسی روٹیاں پکا رہی ہے، گند مچا ہوا ہے گھر کے اندر، تو گندا ذہن لے کر آ رہا ہے بچہ، اس کو یہ صفائی عجب لگے گی کہ یہ میں کدھر آ گئی، وہ صفائی کو گند میں تبدیل کرنا چاہے گا کیونکہ اس کی نیچر میں یہ ہے۔ تو ابھی نیچر کو بدلو، اس کے لیے گھر کے لیے نمونہ بن کے جاؤ، بہن بھائیوں کے لیے نمونہ بن کے جاؤ، رشتہ داروں کے لیے نمونہ بن کے جاؤ، ہر فیلڈ میں وہ آپ کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ یار کتنی چینجز آئی ہیں اس کے اندر۔ اور ایسے بچے ہیں جن کی فیڈ بیک مجھے ملتی ہے کہ یہ وہ بچہ جو چھٹی آیا تو پورا خاندان اکٹھا ہوا اس کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے عادات، اس کی بات چیت میں اتنی تبدیلی پازیٹیو آئی ہے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ وہ کر رہے تھے برتھ کنٹرول، انہوں نے کہا بچہ پیدا کریں گے ابھی اور کرنل سعید کو دیں گے تاکہ اس قسم کا بچہ بن جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ ماں باپ کی سوچ ہے، تو بچے پیدا کرو اور بھیجو، میں حاضر، لیکن یہ گند نہ بھیجو، خدا کے لیے گند نہ بھیجو، اچھے بچے تربیت دے کر ان کو بھیجو، اچھی سوچ۔ تو یہ بچے فرسٹ ایئر کے کھڑے ہوں سارے اور چہرہ پیچھے کریں تاکہ سب آپ کو دیکھیں اور تالیاں لگائیں ان کے لیے سارے۔ عزت من تشاء و ذلت من تشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عزت دے، جتنی مرضی دے، اور جس کو ذلت کرنا چاہتا ہے ذلیل، اس کو ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی ہے اور عزت دے رہا ہے۔ اور ایک خوشخبری آپ کے لیے کہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب تشریف لا رہے ہیں عسکری کیڈٹ کالج میں نیکسٹ ویک۔ کل اے سی اسسٹنٹ کمشنر آیا کہ کدھر ہی لینڈ کرنا ہے، کیا ہے، کیسے سیکورٹی ہوگی، سارا ابھی وہ میں نے ڈیٹیل ابھی میٹنگ کرنی ہے کہ ان کو کیسے ریسیو کرنا، آپ لوگوں نے ویلکم کرنا ہے اور کدھر بینر شینر لگانے ہیں، اور اچھا اسکواڈ جو ہے ان کو سلامی کے لیے تیار کرنا ہے، جو ادھر سلامی دے گا اچھا اسمارٹ۔ اور سارے فرسٹ ایئر والے بچے گئے ہوئے بچے بڑے ہینڈسم ہیں، ٹال، ویل بلڈ، اور چہرے میں مسکراہٹ، بس مردہ چہرہ کسی کا نہیں ہے، سب کھلکھلاتے چہرے والے ہیں۔ اور ان میں سے ہوگا سارے فرسٹ ایئر والے بچوں میں میں چاہتا ہوں کہ وہ ہوں گے، اور وہ انہوں نے جناب ادھر آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ چیف منسٹر آ رہا ہے اور اس سے میری ملاقات بھی ہوگی، اور ٹیچر حضرات جو سینئر ہیں ان کی بھی ملاقات ہوگی، اور پورے پاکستان میں یہ میسج جائے گا، ٹی وی پر جائے گا پورے پاکستان میں۔ پہلے جو میری ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور وہ ڈان میں آ گیا اتنا بڑا، انہوں نے مجھے وہ بھیجا ہے سارا کہ ڈان میں اتنا بڑا انہوں نے کیپشن دیا ہے کہ کرنل سعید از congratulating him for his good deeds and for introducing a speedy justice through model course which he has established, and wish him best of luck for his future assignments and future thinking, better thinking for the country. یہ وہ سارا تو یہ بھی ایک بڑا ایک ہمارے لیے اعزاز ہوگا، اور اس میں اس دن کوئی بندہ موو نہیں کرے گا، کلاسز میں بچے یونیفارم میں ہوں گے، اور پھر بتایا جائے گا جب آپ کو باہر نکالنا ہے تو کیسے آپ نے آنا ہے اور ترتیب سے آنا ہے اور کھڑے ہونا ہے، وہ آپ کو سارا بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے
اور یہ سارا تعاون جو ہوتا ہے یہ پوری ٹیم ہماری لیے بیٹھی ہوئی, پوری کابینہ ہے, یہ سارا اسمبلی, اچھے بچے ہیں میرے اور اچھی سوچ. ہر وقت میں جو ٹائم ہوتا ہے آپ کی کلاسز میں جاتا ہوں, آپ کو اچھے پوائنٹ بتاتا ہوں زندگی میں اونچی اڑان کے لیے. ان کو اگر فالو کریں صرف وہی پوائنٹ جو کہ میں آپ کی کلاسز میں جا کر بات چیت کرتا ہوں, تو پھر بھی آپ میں مثبت رد و بدل آئے, اچھی چینجز آئے, اچھی چینجز. ابھی بچے کا کام ہے, جب ادھر بچہ آتا ہے سب کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. برے کے نزدیک مت جائے. The man is known by the company he keeps. بری کمپنی تو وہ برے ہی پہچانا جائے گا. وہ کہیں گے یہ بھی برا ہے. کسی آدمی کو آپ نے پہچاننا ہے تو اس کی کمپنی دیکھیں کہ کمپنی کیا ہے. اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کمپنی صحیح ہے تو وہ بچہ صحیح ہے. ایک بڑا سینئر افسر میرے پاس آیا جب یہ کالج ابھی میں نے نہیں کھولا تھا. اس کا بیٹا میرے پاس ٹریننگ کر رہا تھا. اس نے کہا سر وہ بیٹے کا آپ انٹرویو لیں. سنا ہے کہ آپ انٹرویو لیتے ہیں تو جج کر لیتے ہیں بچے میں کیا کوالٹی کیسا ہے. تو میں نے کہا بچے کو کلاس سے بلائے. بچہ ہم نے پوچھا تو جی وہ آج آئے نہیں ہے. میں نے لاہور جانا تھا. اسی دن 1 گھنٹے کے بعد جب اس کی میری ملاقات ہوئی, کہتا ہے سر یہ بڑا ضروری تھا. میں کہا میں کیا کروں, تمہارا بچہ نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کا انٹرویو لے لیتا ہوں. یہ بتا رہا ہوں کہ مین از نون بائی دا کمپنی کی. یہ کمپنی ہے باپ اس کی. باپ کی خصوصیات سے پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکا کس کوالٹی کا ہے. آپ یقین جانے میں نے اس کو انٹرویو لیا. انٹرویو کیا لیا؟ انٹرویو بچے کے بارے میں پوچھا سارا. اگر باپ کو بچے کے بارے میں اٹھنا بیٹھنا نمبر, اس کی عادات, اس کی ساری باتوں کا علم ہے تو اس بچے کی پرورش اچھی ہوئی ہے, اس میں کوالٹی اچھی ہوگی دوسرے کے مقابلے میں اور وہ یقیناً ریکمینڈ ہوگا. میں نے اس کا انٹرویو لیا. انٹرویو کے بعد میں نے کہا آپ کے پاس کاغذ ہے؟ اس کے بعد نہیں. میں نے کہا کاغذ منگوایا اور میں نے لکھا if your son has got half of the quality which you are having, he is strongly recommended from my side. اور سائن کر کے میں نے اس کو دے دیا. میں نے کہا یہ ریکمینڈڈ ہے. آپ دیکھیں وہ آئی پی چلا گیا, واپس آیا, ریکمینڈ ہو کر آ گیا. ابھی وہ افسر جو ہے اپنی بیوی کے سامنے بڑھا کہ تم تو کہتی ہو میں تو نالائق ہوں, تو میں یہ تو وہ, تو تمہارے بیٹے کو کرنل صاحب نے میرا انٹرویو کر کے سلیکٹ کیا. انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا اور فون کرتے ہیں کہ سر میرا امپریشن گھر میں بڑا خراب ہے تو آپ آئیں, ان کو بتائیں کہ آپ نے مجھ میں کیا کوالٹی دیکھی. ابھی میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا اگر آپ کا امپریشن خراب ہے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ زیرو ہے, گھر میں زیرو ہے, میرے جانے سے کیا ہے. تو گھر کے ساتھ بہتر تعلقات میں نے کہا ڈیولپ کریں, کھانے سے نہیں ہے. میں جتنا مرضی کہتا رہوں گا بیوی کے ذہن اور دل اور دماغ میں زیرو, تو زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو بٹا زیرو یو آر زیرو. 12 بیٹے کے بارے میں نے کہا آپ جو دی ہے وہ ریکمینڈڈ ہے, وہ ریکمینڈ ہو گیا. تو یہ سوسائٹی جو آپ کی ہوتی ہے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان personality, in your grooming. Whatever you are, more than 50% contribution is of your friend, your society, your parents, and 50 or 60% is your own. The effort, dedication which you have done through your study and other hardship you have gone through, you have achieved 60% of the personality yourself by your own effort. اور باقی جو ہے آپ کا جو دوست یار ہے اور ماں باپ ہے, جو بہن بھائی ہے, ان سے سیکھ کر اوپر گرو اپ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک آدمی اسموکر ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گے؟ کیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں؟ کیوں اپنے آپ کو خرابی کی طرف لے جا رہے ہو؟ ایک بیہودہ ہے, گندی باتیں کر رہا ہے, جھوٹا ہے, فراڈ ہے, چور ہے, اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نیگلیکٹ کریں, اس سے نفرت کرے تاکہ اس کو پتہ چلے یہ میری عادات کی وجہ سے مجھے ٹھکرایا گیا, اس میں بہتری آئے. یہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے وہ کاؤنسلنگ سیل کھولا ہے
کہ بھائی یہ اس قسم کے لڑکے کو جو سموک کرتے ہیں کوئی نسوار پیتے ہیں وہ اس طرف چلے جائیں اور ان کی کونسلنگ کریں, ان کو بہتر سائٹ پر لائیں اور ان کو اچھا انسان بنائیں. اور وہ بن رہے ہیں, ان میں بڑی امپروومنٹ ہے. 2 لڑکے فوراً ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریٹرن کر دوں گا, واپس بیرکس میں آ جائیں گے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور باعزت طریقے سے, کہ انہوں نے بڑی امپروومنٹ شو کی ہے اپنی کوالٹیز کے اندر بھی, اور یہ جو ان کا معاملہ تھا وہ گیو اپ کر دیا انہوں نے. تو وہ نواب قاضی صاحب آئیں گے, میرے ذہن میں ہے, لیکن ان سے اپروول لے کر پھر یہ میں اناؤنس کروں گا اور وہ واپس آ جائیں گے. اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ بچے ابھی بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی ادھر تو بچے نسوار پیتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں. اور بھائی سگریٹ اور نسوار پیتے ہیں, اس کے ذمہ دار آپ ہو جو ادھر بیٹھے ہوئے ہو. ہمیں بتاؤ گے تو کونسلنگ سیل ہم فوراً اس کو شفٹ کریں گے اور اس ماحول کو صاف کریں گے اس گندے آدمی سے, اور ابھی تھوڑی سی سختیاں بھی کریں گے ان بچوں کے ساتھ, تاکہ سارے بچے یہ نہیں ہے کہ بھائی ایزی لے رہے ہیں اور لمبا ٹائم لے رہے ہیں چھوڑنے میں. تو لہذا یہ سب ذمہ داری, جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ اسمبلی ہے بیٹھ ہوئی, ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا جدھر گند ہے جدھر غلطی ہے. کوئی ٹیچر کر رہا ہے, کوئی میں کر رہا ہوں, کوئی بھی کر رہا ہے, یہ آپ کا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا, یہ آپ کے فرائض میں ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو چھپائے رکھیں گے اور جس کو کمپلین کرنی ہے اس کو کمپلین نہیں کر رہے ہیں, آپ والدین کو بتا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ ہیں, جھوٹ فراڈ, اور آپ ویسے یہ جو روٹین ہے ہماری اس سے تنگ ہے, اور ماں باپ کو یہ غلط باتیں بتا کر اور آپ ان کو ہمدردی لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں سے لے جائیں. اور یہ جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹے پر لعنت ہے, اور یہ عسکری کے بارے میں جو جھوٹ بولے گا اس پر لعنت ہی رہے گی, پوری عمر ہی لعنت رہے گی, اس میں دبا رہے گا, اس لعنت میں پوری عمر دبا رہے گا. کیونکہ نیٹ اینڈ کلین جب میں چاہتا ہوں ماحول, اور اس میں آپ کی اسسٹنس چاہیے, وہ آپ میرے کرندے ہوں گے اور ہیلپ کریں گے اس میں ریموو کرنے میں, تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے کوئی گند ایک گند بھی رکھا جائے. وہ گند تبھی ٹھہرے گا جب آپ اس کو چھپا رہے ہیں. اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ماں باپ کو بتاتا ہے تو وہ چور ہے, حرامی, وہ ہمارا چور اور مجرم ہے, اور وہ حرامی ہے, وہ ڈسلائر ہے, غدار ہے, وہ اسٹیٹ آدمی نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, وہ زندگی میں اسٹیٹ ہو نہیں سکتا ہے. جو آدمی اسٹیٹ اور اپ رائٹ ہوتا ہے اور دلیر ہوتا ہے, وہ جو بندہ کام کرنے والا ہے, سلجھانے والا ہے, اس کے نوٹس میں لاتا ہے. آپ میرے نوٹس میں لائیں گے, آپ کی ڈیوٹی ختم. پھر یہ میرا کام ہے کہ اس کو کیسے میں سلجھاؤں, کیسے ٹھیک کروں. لہذا یہ آپ سب ابھی مل کر جو ہوا وہ ہوا, ابھی مل کر سب نے اس کام کا سر باب کرنا ہے, ختم کرنا ہم نے. اور بچوں کے نوٹس میں کوئی ہے وہ اپنا نام بھی نہ لکھے, اس بندے کا نام لکھ کر مجھے حوالے کرے, جب بھی آتے ہیں مجھے ملنے تو مجھے دے دے, اور میں پھر اس بچے کو بلا کر اس کو کونسلنگ سیل میں ڈالوں گا اور اس کا علاج کرواؤں گا, اس کو بہتر انسان بناؤں گا اور بہتر عسکرین بناؤں گا انشاءاللہ. لیکن آپ بچوں کا, تمام بچوں کا تعاون چاہیے. ابھی منتھ آف رمضان ہے, میں نے پچھلے دربار میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہم قرآن شریف یہاں شروع کر رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. بہت بڑا ثواب ہے. اور اس کو جب میں بڑھ کے مارو کہ پہلی دفعہ شروع کر رہے ہیں, تو میں درمیان میں ختم کرتا ہوں, تو وہ تو بڑے خوش ہو گئی کہ بڑا کرنے صاحب کہا کہ ہم تو پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور ابھی ختم کر رہے ہیں. وہ کیا ہوگا, کتنا بڑا برا ہے. اور آپ سب کا اس میں ہاتھ ہے نیچے ڈبونے میں, یہ چھٹی چھٹی چھٹی. اور کون سی چھٹی؟ پہلا کام ہم نے کیا ہے جس میں چیلنج ہے ہمارے لیے, ٹو اسٹے آن ہیئر اور کمپلیٹ آور منتھ آف رمضان ہیئر ان دس ایریا. اللہ تعالیٰ کو دکھائے کہ ہم مرد مجاہد ہیں, ہم مشکلات کا سامنا کر کے بھی
کھجور پر روزہ رکھ کر بھی ہم یہاں پورا کریں گے اور پوری تراویح پڑھیں گے اور یہ کمپلیٹ کریں گے، قرآن شریف سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ لگے گا نعرہ تکبیر۔ ہمارا نعرہ، اس کا مطلب آپ کا دل نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ اونچا نعرہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ادھر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے قرآن شریف، پورا چھوڑ کر اپنے مرنا ذلیل ہونا۔ تمہارے سے تو پہلے میں نے مار جانا ہے اور ادھر سارے فرشتے مجھے پکڑنے گھسیٹنے، ادھر کو ادھر۔ میں کو جی بچے چھٹی مانگتے ہیں تو کہیں گے چھٹی مانگے تو تم نے کیوں دی؟ درباروں میں نعرہ لگا دے رہے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور بچوں کے آگے جھوکے ہو۔ نو چھٹی whatsoever. We complete Quran Sharif here inshallah. مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہی بچہ آج کے بعد چھٹی کا نام نہ لے، چھٹی کا نام لے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ میں نے یہاں چیلنج کر دیا کہ ہم نے سب سے قرآن شریف یہاں کمپلیٹ کروانا ہے۔ فرسٹ ٹائم مسجد میں قرآن شریف ختم ہو رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم ادھورا چھوڑ دیں۔ یہ کون سا مرد مجاہد والا کام ہے اور دلیری والا اور ہمت والا جتنے میں لیکچر دیتا ہوں وہ تو سارے اس کا مطلب ہے آئی واش ہے، ریئلٹی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ ہماری مدد کرے اور ثواب کمائیں گے۔ ورنہ ہسٹری میں چلا جاتا ہے کہ جناب عسکری والوں نے شروع کیا قرآن شریف اور بڑا جوش و جذبہ اور دربار میں بڑے نعرے اور 15 روزے کے بعد سارے گھر چلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ کریں گے میری یہ ہسٹری ہے، ہسٹری ایک ہماری بہت اہم پریڈ ہوتی ہے، جھنڈا پریڈ، جس میں یہ کلر، یہ میری یونٹ کا یہ کلر آ کے دیتا ہے سینئر پریڈ ہو رہی تھی۔ میں پریڈ کمانڈر تھا اور پریڈ لینے والا جو تھا چیف گیسٹ وہ ایک جنرل تھا، اس نے نیا ڈریس پہنا جناب، زبردست آیا ہے۔ یہ بڑا آنریبل ٹائپ میں پریڈ ہوتی ہے، کلر جھنڈا پریڈ۔ ہوا کیا، موسم بالکل ٹھیک تھا، پریڈ شروع ہو گئی اور بادل آئے، بادل بڑے گھنے آ گئے، اور یہ ٹیسٹ تھا ہمارا، میرا ٹیسٹ تھا۔ بارش شروع ہو گئی، ادھر سے وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، وہ میجر میرا ٹویسی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے کان میں کہا کہ سعید کو کہو کہ پریڈ ختم کریں۔ وہ ایسے ایسے بات کر کے آ گئے، میرے پاس سوٹ پڑتا ہے، میں گئے کہ سر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں پریڈ ختم، میں کہا نو، جنرل صاحب کو کہے پریڈ اب شروع ہوئی ہے، کھڑے رہے گا۔ وہ بات کر کے گیا، وہ نے کہا کہ سعید نے کیا کہا، اس نے کہا سعید نے کہا پریڈ ابھی شروع ہوئے، جنرل صاحب کو کہو کھڑے رہے۔ ابھی یہ کوئی پر رائے نہیں کہتا ہے تو جنرل کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کا آرڈر ہے چھٹی ختم کرو۔ آگے دوبارہ ٹیسٹ کیا شروع ہو گیا، اولے پڑھنا شروع ہو گئے اور بے شمار ہو گئے، اولے اور سفید ہو گئے، وہ ادھر سے پھر آ رہے ہیں ایک چھک کرتے۔ پھر سر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اولے پڑھ رہے ہیں کرنل صاحب کو کہ اس کی نیا یونیفارم۔ میں نے اسے کہا کہ جنرل صاحب کو کہیں کہ یونیفارم نیا لے دیں گے ہم، آپ کھڑے رہیں گے، پریڈ ختم نہیں گے کرنل صاحب۔ اسے ایسے ہی بتایا، کھڑا رہا، پریڈ ختم ہوئی، جوانوں کے بڑے نعرے، مجھے جوانوں نے کندھے پر اٹھا دیا اور ڈانس ہو رہا ہے، اللہ 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 ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے خوش کہ بڑے مشکل میں ہم نے یہ پریڈ کو کمپلیٹ کر دیا۔ جنرل کو میں نے بتایا، میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ ایک ہسٹری میں بدنام ہو جاتے کہ فلاں جنرل پریڈ لے رہا تھا اور بارش آئی بھاگ گیا۔ میں کہا آپ جنگ میں کیا کریں گے کہ گولیاں آ رہی ہیں، صحیح یہ مورچوں میں چھپ جاؤ، آگے نہ جاؤ، گولیوں سے ہم ڈر جائیں گے۔ میں کہا گولیاں آ رہی ہیں تو صحیح ایک قدم جا رہا ہے 1 منٹ میں تو دو قدم جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کو بدنامی سے بچا لیا، آپ مجھے مت یہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ سوٹ لے کے دوں گا، آپ کو بدنامی سے بچا لیا، یہی کافی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ کہتا ہے یار شکر ہے، یہ تم نے بڑا مجھے تو سوچ ہی نہیں تھی اس طرح، یہ سوچ آنا بھی ایک اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد دربار ہوا، دربار میں میں نے بات چیت کی اور جنرل صاحب کو سرا، جنرل صاحب کا یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا کھڑے رہو، دلتا کا کہنا دلتا کے، میں کہنا اس طرح کھڑے رہو۔ وہ یہ نہیں بتا، میں نے کہا جنرل صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں، یہ جنرل بیٹھا تھا، میرے نگاہ میں تو گر گیا تھا نا جنرل، تو
سلوٹ کا دل نہیں کر رہا تھا. میں نے ایسے کیا, ایسے کہا Sir, I respect you a lot from the core of my heart. The courage which you have shown today during the parade, it is tremendous. سر سب کو تالیاں اور سارے وہ بڑے خوش. جنرل کے اندر تو پتا تھا کہ یار میں تو ایک چوہا بنا ہوا تھا, یہ مجھے شیر بنا رہا ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے, صرف چھٹی نہیں دیکھنی پڑتی اور اپنی آنر کو دیکھنا پڑتا ہے. آنر کے لیے لوگ قربان ہو جاتے ہیں, جانے دے دیتے ہیں. ہم اتنے ویک نہیں ہیں عسکرین کہ جناب روزے آئے ہیں, افطاری صحیح نہیں ہے, سحری صحیح نہیں ہے تو ہم بلوچ ہو گئے ہیں. وہ بھی ہے. جنگ بدر کی میں مثال دیتا ہوں کہ جنگ بدر روزوں میں لڑی گئی اور 250 ہمارے کو 350 تھے مسلمان اور وہ 1000 سے اوپر. یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کو گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹا گیا اور فتح حاصل کی ہے. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. 71 کی جنگ میں بتاتا ہوں کہ جب ایسٹ پاکستان میں ہو رہی تھی تو جو آخری دن تھے وہ روزوں کے دن تھے. ہمارے جوانوں نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور پورا مہینہ روزوں کا. اور عید کا بھی نہیں پتا ہے تو جنرل نیازی نے وہ مٹھائی بھیجی تو پتا چلا آج عید ہے. یہ ان حالات میں ہمیں رہنا ہے اور ان حالات کے لیے آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ چرپائی پر جا کر سو جاؤ, اے سی میں جا کر سو جاؤ اور جا کے کڑھائیاں کھاؤ اور صبح فروٹ کھاؤ اور عیشیاں کرو. یہ کوئی روزہ نہیں ہے. روزے میں آپ کو یو ہیو ٹو پرفارم یور ڈیوٹی 100% کمپلیٹلی, نو ریلیکسیشن. وہ تو روزہ ہے, وہ تو ریئل ٹیسٹ آف دا مین ہے. ڈیوٹی کو آپ پورا آنیسٹلی دے رہے ہیں, ڈیوٹی میں کوئی کمی ہے وہ روزہ نہیں منظور ہے. تو اللہ اگر منظور کرتا ہے تو اس کی بڑی مہربانی ہے, لیکن وہ منظور نہیں ہے. میں گیا ہوں سعودیہ میں کہ میں تو کہتا ہوں ان کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں. وہ کیا سحری کہا کہ سارا دن سوئے, سارا دن سوئے. وہ دکانیں پہ جاؤ جی سوئے رات کو اٹھے. یار یہ کیا روزہ ہے؟ اے سی لگائے ہوئے انہوں نے اور پھر شام کو افطاری لے کر آ گئے ہیں. وہ سمجھے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. میرے ایمان کے مطابق اور سوچ کے مطابق ان کا کوئی روزہ نہیں. روزہ یہ ہے کہ آپ رف اینڈ ٹف اور یو آر ڈوئنگ یور ڈیوٹی 100% کمپلیٹلی, نو ریلیکسیشن یو آر ڈیمانڈنگ. آپ سیدھا سفر ہو کر کھڑے ہیں اور وہ مجاہد جو سیچین گلیشیئر میں برف -32 ڈگری پہ کھڑے ہیں, وہ روزہ رکھے ہوئے کھڑے ہیں. اور وہ جوان جو سکھر کے ریگستانوں میں جو تپتی دھوپ باہر ایسے پانی رکھے ہوا میں تو پانی بھی ابل جاتا ہے, وہ روزہ رکھ کر کھڑے, وہ ان کا روزہ ہے. ان کو دیکھو جناب, یہ افطاری نہیں تو یہ فلانا نہیں تو یہ نہیں ہے. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بچوں والی باتیں اور عورتوں والی باتیں. ہماری تو بچیاں بھی ماشاءاللہ مردوں سے ٹف ہیں جو ادھر ہے. یہ بھی یہ نہیں کہتی ہے جی ہم نے جانا ایسے کہ سر یہ نہیں روزہ میں یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے, یہ جو گرلش ٹائپ اور جو ایک مرد کو سوٹ نہیں کرتی ہے بات, وہ کرنا آپ کی عزت سے نیچے ہے. یہ بس ہتک ہے, یہ کرنی نہیں چاہیے. یہ جو بچے ایسے کرتے ہیں جو مانتے ہیں سی ٹائپ, یعنی گھبراتے ہیں. یہ سی ٹائپ پڑھائی نہیں, ماں باپ کو کہا چھٹیوں کا ہماری پلاننگ تھی, وہ ایک ٹیسٹ لینا تھا آپ بچوں کا کہ آپ کیا ابھی کرتے ہیں. چھٹیاں تو ابھی بھی پلاننگ ہے جو میں بتاؤں گا, چھٹی کی پلاننگ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ فیس آئی تو چھٹیاں ماں باپ کو بلا کر ایسے پریشان کر رہے جی انہوں نے کہا فیس جمع کرو تو چھٹی ہم ابھی بھی کہہ رہے دیں گے, لیکن ٹائم پر دیں گے. فیس مانگنا اور بات ہے, چھٹی دینا اور بات ہے. ماں باپ کو بلا رہے ہیں, وہ ماں باپ بھی اتنی ساری سوچ کے ہیں جس کی بچے کو پرورش پائے ہوئے ماں باپ کو کس ماں باپ کے ہوں گے. وہ یہ چھٹی کی ہم آگے چھٹی دو, یہ چھٹی دو. بچے کا ٹائم ضائع کر رہے ہو بھائی. بچے کا یہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے, یہ منتھ آف رمضان کا یہاں ٹھہرنا ٹریننگ کا ہے. آپ بچوں کو گرمی لگی ہے تو آپ یہ لگا سکتے پنکھا. تو یہ ٹریننگ کا یہ بھی ایک پارٹ آف دا ٹریننگ ہے. وہ ٹریننگ سے آپ کو لے کر باہر جا رہے ہیں. ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں,
ہم نے یہاں پڑھنا ہے اور مشکل وقت میں پڑھنا ہے اور بھرپور پڑھنا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے منتھ آف رمضان میں جس میں آپ میکسیمم پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کھانے کے لیے کہیں نہیں جانا اور ہر وقت بیٹھوں گے کتاب لے کر. جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کئی بچے پڑھنے والے, وہ اکیلا بچہ ایک کمرے میں کیوں پڑھ رہا ہے, وہ باقی کوئی سوئے کوئی گپے مارے. اس کو احساس ہے بچے کو, اس کے ماں باپ خوش قسمت ہے اور اچھے انسان ہے جن کا وہ بچہ ہے, وہ اچھے انسان ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ گر جاتے ہیں مشکلات میں, جو کہ پیدا بیٹی ہو رہی ہے اور ماں باپ درباروں پہ دنیا جہاں کے اللہ کرو یا اللہ ہمیں بیٹا بھی تو دے دے, بیٹا یار ماں آپ کو بچیاں لیکن نہیں ہوتا. میری 8 بچیاں ہیں, میں اور بچوں کو کبھی میں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا صحیح, کیونکہ وہ آپ نے ہمارے پاس ہی رہنا, انہوں نے ہمارا کام چلانا ہے, خاندان کو آگے لے کے جانا, ہم نے کیا ہاتھ ملانا ہے, وہ کرو بھائی پاؤں پر پڑے ہو. اور بچیوں میں میری جان ہے, وہ اتنی بچیاں پیاری ہوتی ہیں. یہ بچی پیدا ہو رہی ہے, یار شکر کرو بچی پیدا ہو رہی ہے. آپ رو رہے ہو یا اللہ بیٹا دے دے, وہ بیٹا آ گیا, شکل بچے والی ہے, اندر سے بچی ہے سارا. شکل آ گیا بچہ, بڑے خوش ہے, آج رہے ہیں اور یہ بیٹا آ گیا, بیٹا اور بیٹا نہیں ہے, یہ رام دادی بیٹی ہے. اچھا یہ اچھا تھا یہ بیٹی ہو جاتی تو کام کی ہوتی, نہ ابھی بیٹا نہ بیٹی, کیا کرے. یہ مشکلات میں رو رہا ہے, یہ کیا سہارا بنے گا مجھے یہ بتائیں, یہ گر جائے گا. اس لیے اللہ سے وہ مانگو کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ دے, وہ دے. کہ نہ بچوں کو مانگو اور یہ گھروں میں بتانا میرا کہ یہ قدر صاحب کہہ رہے ہیں, اور جن کی بچی ہیں بچے نہیں ہیں وہ خوش ہو اور رحمتیں ہیں, نعمت ہے یہ بچیاں. اور جو ماں باپ کے لیے کام بچیاں کرتی ہیں وہ بچے تو نظر ہی نہیں آتے ہیں, بازاروں میں پھیرے ہمارا پھیرے ہیں, وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہ بچیاں ہی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. تو یہ وہ نسل ہے بیچ میں جو کہ جی چھٹی دو, یہ افطاری صحیح نہیں, یہ سحری صحیح نہیں, تو بھائی ایک کھجور کھو رکھو. آپ نے ثواب اللہ سے کمانا, میرے سے نہیں کمانا ہے. ہم جو خرچہ کر رہے ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں, اور جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوکنگ کا والا جو کوک ہے, جو سٹاف ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, اور وہ پہلے جو عام کھانا تھا صحیح پکا رہے تھے, اس میں وہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں بھی رد و بدل لاؤں گا. اور یہ یاد رکھیں, جو بندہ اپنا کام نہیں کرے گا, یہ پہلے بھی میں چینج کرتا ہوں, ابھی عمران خان سے تو میں نے سیکھا, بڑا اچھا سیکھا کہ اس نے فوراً کابینہ میں رد و بدل کی. یہ نہیں کہ وہی کنٹینیو کرتے رہو لوگ اور اپنی ریپوٹیشن خراب, اور اپنے جو آپ کی حکومت آئی ہے اس کا وغیرہ تباہ کر رہے ہیں اور آپ وہی چلائی جا رہے ہیں. اس لیے سٹاف بہت اچھا ہے, سارا میرے دل کے نزدیک ہے, لیکن جو نہیں چل رہا ہے اس کو گلے لگا کر اللہ حافظ, اور پھر اس کی جگہ کو اور اچھا سا سٹاف لیں گے, اور تاکہ جو محنتی ہو اور جو اپنے فرائض کو سمجھتا ہو اور اپنی ڈیوٹی ایسے طریقے سے دے, اور بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائے اور ٹریننگ کرے. یہاں بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, اپ ہل ٹاسک, ڈیفیکلٹ ٹاسک. اپ ہل ہوتا ہے کہ اوپر پہاڑی کے اوپر جانے والا ہے, نیچے آنا تو ایسے رڑتا آتا ہے, ایسے اوپر آ کے اللہ اللہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل کام ہے یہ جو ہے, جس کا ابھی تک اگر صحیح طریقے سے انسان ڈیوٹی دے تو ابھی تک کچھ کا کچھ ہو جاتا, بچے اتنے شائننگ اور اتنے اچھے ہمارے رزلٹ آ سکتے. لیکن ڈیوٹی میں غفلت برتنے سے, سستی کرنے سے یہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں. کچھ بچے اچھے اور کچھ جب ہانڈی بناتے ہیں نا, جیسے اس دن بنا دی ہے یہ اب کڑھائی بناؤ. فرید اللہ صاحب نے بڑی اچھی کڑھائی بنائی, میں نے کبھی نہیں کھائی, میں کھا گیا. انہوں نے بیگم صاحبہ کے لیے بھیجی, آدھے سے زیادہ میں وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں, اتنی اچھی بنائی تھی. تو ہم نے کہا یہی کڑھائی ابھی ہم آج بچوں کے لیے بنواتے ہیں. لیکن ادھر فرید اللہ صاحب نہیں بیٹھے ہوئے نا, ادھر عبداللہ صاحب بیٹھے, تو وہ اسے ساڑی جلا کر اس میں میرا قصور کیا, میرا بتایا.
لہذا بیٹا ہم نے مل کر چلنا ہے اور چھوٹے چھوٹے مسئلے مل کر حل کر رہے ہیں اور ان کو ایشو نہیں بنانا ہے. جو چھٹیاں ہیں چھٹیاں ابھی چھٹیوں کی بات خوشی کی بات جو آپ ہمیشہ چھٹی چھٹی اور چھٹی چھٹی کا میرا خیال آخر میں تھا کہ ایک آپ کے ذہن میں وہ سسپیکٹ رہے کہ ہائے اللہ کیا چھٹی یہ ابھی بتا دوں تاکہ آپ خوش ہو. ہاتھ کھڑا کرو جو کہتے ہیں بتا دیں ہاتھ کھڑا کرو بادشاہ چلو ہاتھ نیچے ہاتھ نیچے کریں ہاتھ. چھٹی کا پہلے مسئلہ آپ سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا ہے اسٹاف پورے نہیں. جب میں ابھی چھٹی کہوں گا آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈیٹ سے پہلے اپنا سامان کا پوری لسٹ بنانی ہے اور وہ لسٹ ہینڈ اوور کرنی ہے ڈی اے صاحب کو. بچے چھٹی سے واپس آتے ہیں آدھا سامان ہی نہیں ملتا. وہ بھائی بچوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے کمروں میں چھوڑ جاتے ہیں کچھ بچے پہلے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے تالے توڑ لیتے ہیں کہ وہ شریف خاندانوں سے آئے ہوتے ہیں تالے توڑنے والے خاندانوں سے وہ تالے توڑ لیتے ہیں اور ان کا سامان غائب. وہ بچے لیٹ آتے ہیں بچے ٹائم پر آئے یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ سٹور جو یہ والا مہنگا ہے اس کا الگ سٹور بنایا جائے گا اس کا بکسا رکھا جائے گا رجسٹر پر چڑھایا جائے گا ایک چٹ اس پر لگائیں گے آپ کے بکسے پر ایک چٹ آپ کو دے دیں گے. جب آپ آئیں گے وہ چٹ دیں گے تو وہ بکسا ملے گا اور اس طریقے سے یہ تو سامان کا ہو گیا. دوسرا بچے مختلف ایریے کے گروپ بنائیں گے کہ جناب یہ گروپ ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے اور 2 ایسی ہے اس کا نام اس کا فون نمبر ہوگا. گاڑیاں ارینج کریں گے فرید اللہ صاحب اور ڈی آئی صاحب یہ ان کی گاڑیاں ارینج کریں گے اور گھر میں آپ نے جانے سے پہلے کال کرنی ہے کہ جناب یہ گاڑی نمبر ہے اتنے بجے ادھر پہنچے گی تاکہ وہ آئیں اور لے لیں. کوئی بچہ ایسا نہیں جائے گا جس کو ماں باپ نے منع کیا ہوگا کہ جی یہ ہماری اجازت بغیر یا ہمارے بغیر اس کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے. وہ بچہ موو نہیں کرے گا. یہ بچے کو بھی اطلاع دے رہا ہوں اسٹاف کو بھی بتا رہا ہوں کہ نام لے لیں ذوالفقار صاحب سے کہ کن بچوں کو منع کیا گیا ہے اور ڈریس سارے بچے واکنگ آؤٹ ڈریس پہن کے جائیں گے اور سب بچوں کا ہیئر کٹ چیک ہوگا. جس کا ہیئر کٹ نہیں نائی ادھر بیٹھا ہوگا وہ حجامت کروائیں گے اپنے پیسے سے کروائیں گے اور حجامت کر کے جائیں گے. نئی پراپر ایک کیڈٹ کی شکل وہ لے کر جائیں گے گھر میں تاکہ ماں باپ خوش ہوں. اور یہ جو آپ کو ملتی ہے افطاری وغیرہ یہ باقی کالجز والے آپ کو پتہ ہونا چاہیے 3,500 فی بچہ چارج کرتے ہیں. وہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ چارج نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہ بچے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو بچے جاتے ہیں نا ہمارے ٹیسٹ دینے ان کے جو ٹرانسپورٹ چارجز ہیں وہ بھی وہ چارج کرتے ہیں. یہ فرسٹ ایئر بچوں کو اس لیے میں فیسیں ابھی منگوا رہا ہوں جو جون میں جانا ہے آخری پیپر میں کا جون کے 7 جون کو ہے جو کمپیوٹر والے ہیں. لیکن ان کو کیوں کہ یہ پیسے آئیں گے تو انہی کے ویلفیئر پر لگائے جائیں گے جو سٹاف آیا ہوتا ہے اس کو افطاریاں دینا ان کا دیکھ بھال کرنا یہ پیسے ہوں گے تو ان پر کوئی لگائیں گے ان کی خدمت کریں گے خیال رکھیں گے وہ ہمارے مہمان ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بچے پہلے بھیجیں کو یہ جا نہیں رہے ہمارے سے یہ ادھر ہی ہے اور یہ اچھے بچے ہیں ان کی کبھی فیسیں لیٹ نہیں ہوئی کبھی کوئی ایک آدھ بچے کی مجبوری کی طاقت ہوتی ہے. سب سے بیسٹ کورس اسی لیے میں نے اس کو کنسیڈر کیا اور لیک بچے ہیں اور لیک سے مجھے آیا یہ سب بچوں کو پتا ہونا چاہیے آپ ابھی جا رہے ہیں ایک میسج لے کے جائیں میرا وہ میسج یہ ہے کہ کوئی بچہ میں نے 25 ویکنسیاں رکھی ہیں اس دفعہ جو نیو فرسٹ ایئر آ رہی ہیں وہ 25 ویکنسیاں وہ ہیں کہ جو بچہ 1000 سے اوپر نمبر لے گا وہ فری پڑے گا. اس سے کوئی 1 ٹکا فنڈ نہیں لیا جائے گا 1 ٹکا فیس نہیں لی جائے گی وہ کمپلیٹ فری پڑے گا. یہ آپ ادھر اپنے علاقے میں یہ بتا سکتے ہیں. میں نے 25
یہ بھی بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے اور بچے آ رہے ہیں، مجھے میرا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ ان بچوں کی فیسوں سے میں 25 لاکھ بچے جو لاکھ فیملیوں کے، یہ ارسپیکٹو آف امیر یا غریب، لاکھ بچوں، پاکستانی بچے ہیں، لاکھ بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، گرومنگ اور فوج میں افسر بننے کی ٹریننگ دینا اور فورسز میں بھیجنا ایک بہت بڑی آنر ہوگی، یہ پیسوں سے زیادہ بڑھ کر آنر ہوگی۔ پیسے لے لوں گا تو یہ آنر نہیں ہے، یہ اٹ ول بی اے بگ آنر فار می، a great respect for me، اور اللہ کے نزدیک بھی میری بڑی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اور یہ جتنے نیت دے کر وہ اور کئی گنا اس سے زیادہ دے گا۔ تو وہ 25 بچوں کو مضبوط شخصیت بنا کر اور فورس میں بھیجنا چاہتا ہوں اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ غریب ہونے سے کوئی فیس معاف نہیں ہے، غریب کا اتنا سارا میرے دل میں نہیں ہے، اتنا سارا، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنا سارا بھی نہیں ہے۔ وائی؟ یہ بھی وجہ ہوتی ہے، آرمی میں آپ تب سلیکٹ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہے۔ یہ ڈنڈا کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ یہ میری آنر ہے، اس لیے میں نے اٹھایا ہوا ہے، اس میں میری رسپیکٹ ہے، اور میرے میں ایک بڑا فخر ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اچھی آرنیبل سروس کی اور مجھے یہ عطا ہوا، اس لیے۔ اور یہ جب عطا ہے، یہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی غلط بات نہیں کروں گا، کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا، اس کی آنر کو سیو کرنے کے لیے۔ ہر چیز کی کوئی وجہ ہے، تو وجہ جو بیان کرے گا وہ آئی سے بھی میں ریکمینڈڈ ہے، یہ فرسٹ ایئر والے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اتنی ساری رسپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ غریب گھر میں پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، غریب مرنا جرم۔ وہ مرنا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آگے زندگی میں اٹھان آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے اس فیملی میں پیدا کیا ہے کہ یہ ابھی کیا کرتا ہے، یہ مانگنا رونا دھونا شروع کر دے گا یا محنت کرے گا، اس کو ایز اے چیلنج سمجھے گا۔ میں خود غریب فیملی سے ہوں، دی لوسٹ جو ہوتا ہے نا، دی لوسٹ، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ، نیچے بن کے انڈر گراؤنڈ سے اٹھا ہوا ہوں اور محنت کے بل بوتے پر اٹھا۔ میں غریب تھا اور میرے بہن بھائی سارے غربت سے پرورش پا کر سارے بھائی افسر بنے ہیں، بیکاز آف دا ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن اینڈ ٹیکنگ دس پاورٹی ایز اے چیلنج to overcome all these problems. We have been working round the clock and came up by the grace of God. تو میں غریب تھا، اوپر آیا محنت کی وجہ سے۔ تو یہ جو غریب یوں میں غریب یوں میں غریب، اور تم غریب تو محنت کرو۔ میں کوئی کیڈر کالج سے پڑھا ہوں، تم غریب ہو تو ادھر میں ٹاٹوں سے پڑھوں، ٹاٹوں سے پڑھ کر محنت کر کے اوپر آؤ۔ میں صرف it was not only my study, it was doing labor also. Morning till evening I am doing hard work, earning money for my family to meet both ends. I was working اور ساتھ ساتھ رات کو، اور ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹ، ٹاپ کلاس بوائے، ایتھلیٹ، پلیئر، آل راؤنڈر، وہ ایک محنت کے ساتھ کر رہے ہیں کام، ایک چیلنج لے رہے ہیں اس کو، اور اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ جس سچویشن میں نے ڈالا ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور لگاتار محنت کر رہے ہیں، بریک نہیں ہو رہے، جھکے نہیں ہیں کسی کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے محنت کی اور سب کو افسر بنایا۔ تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں غریب کو سہارا دو گے، اس کو ڈبو گے، اس کو ڈبو گے۔ جو اس نے ہمت اور جرأت جس سچویشن میں اللہ نے اس کو ڈالا ہے وہ آپ اسے ختم کروا رہے ہو۔ جب ختم کروا رہے ہو اس میں کیسے جرأت پیدا ہوگی، کیسے ہمت پیدا ہوگی؟ وہ تو جب بھی فیس کرے گا انٹوورڈ انسیڈنٹ یا ہارڈ شپ، ہی ول بی بروکن، فنشڈ، ناٹ بی ایبل ٹو فیس اٹ۔ تو کیا اس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں؟ لہذا جو لوگ ادھر میں 10,000 سے لیس فیس دے رہے ہیں وہ غربت کے دائرے میں آتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے وہ کام کیا، ان کو چانس دیا۔ لیکن اگر ان کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے، ایجوکیشن وائز اور ڈسپلن وائز اور ان اینی فیلڈ،
they'll be rejected and turned out from the college. I give you 3 months for showing the improvement in your studies and all over. स्टडीज का आपको जो पढ़ाते हैं उसमें से ब्रेक उन्होंने बनाई हुई है, सिलेबस का दिया हुआ है टीचरों को कि इस महीने में ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, उसमें से 60% एंड अबव मार्क्स मैं चाहता हूँ उन बच्चों के जो आए हुए हैं हमदर्दी के तौर पर जिनको लिया गया है। अगर वो नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है उनको ना अपने साथ हमदर्दी है, ना माँ बाप के साथ है, ना उनको फ्यूचर का है, ना हमारे साथ है। तो क्या सवाब, वो क्या कर रहा हूं मैं, उनको तोड़ रहा हूं, उनको खराब कर रहा हूं। दे गो होम ऑल ऑफ दैम, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए यू बेटर पुल अप योर सॉक्स and start working hard and try and concentrate on every point, every word, whatever is taught to you. Try to remember it by heart and understand it, keep it here in your mind. वो ये नहीं है कि जनाब ये मैं बड़ा आपको वो बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। ये आप फरीदुल्लाह साहब आप देखेंगे, आवाज करेंगे, मुझे प्रोग्रेस देंगे उन लोगों की। उसके बाद है ऐसा कोई बच्चा अभी अल्लाह ताला हमें वो दे रहा है, काफी बच्चे इंशाल्लाह दे रहा है, कोई बच्चा अभी लेट आया, लेट नहीं चाहते हैं। मेरे फर्स्ट ईयर वाले सारे बच्चे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आपको टाइम दिया जाता है आप टाइम पर वापस आए प्लीज। आपको टाइम कोई ज्यादा चाहिए भी होता है, जब बच्चे जाएंगे मुझे कहेंगे सर हमारा इतना तो मैं वो कर दूंगा, लेकिन सारे टाइम पर आए। ये एक मेरी बड़ी बहुत बड़ी होप है आप लोगों पर, फर्स्ट ईयर के बच्चों पर। शुक्र अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद दी है, इन बच्चों पर मुझे बड़ा फख्र है और बेशुमार होप्स हैं। और ये बच्चे मुझे डिग्रेड न करें, मेरा दिल टूटेगा। इसमें आपके माँ बाप तो अलग है, आपका अलग है, मेरी आप ऑनर है, मेरे ऑनर को दाग लगेगा और मैं ये नहीं चाहता कि आप ये किसी सूरत में करें। कोई एनीबॉडी कमिंग लेट नो फ्रॉम लीव हेयर आफ्टर, अभी के बाद की बात कर रहा हूं, उसके साथ विल बी डेल्ट विद सेवरली, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, सख्ती के साथ बर्ताव करूंगा और उस पर जुर्माना होगा। और जो बच्चे हमारे मैट्रिक वाले नहीं आए अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये छुट्टियों से पहले तक नहीं पहुंचे हैं, वो हमारे से कट ऑफ हो गए हमारी स्ट्रेंथ से। आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम जस्ट लाइक दैट कि आ जाओ जी। वो री एडमिशन कराएंगे और री एडमिशन कराएंगे और फुल फीसें देंगे। वो फीस नहीं होगी जो पहले थी जैसे कंटिन्यू थी, पहले उनके साथ है जो आ गए हैं वो कर। लेकिन जो लेट आएंगे बच्चे अभी से बाद, कोई भी है, मे बी वेरी आउटस्टैंडिंग बॉय बट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ही विल हैव टू हैव अ री एडमिशन एंड पे फुल फी। ये होगा, जाए कहीं और जाना तो जाए हमारी तरफ से। वो इतने अच्छे होते तो टाइम पर आ जाते। मैं वो शख्स हूं कि जो बच्चे मेरे साथ बच्चा वो आया फर्स्ट टाइम, मैंने खुद फीस फुल फीस दे रहा था, मैंने खुद ऑफ किया। वो दूसरा हमारा बच्चा जो अभी आया फर्स्ट ईयर में जैनल आब्दीन, वो टॉप का बच्चा है, वो फुल फीस दे रहा था, मैंने खुद माफ किया उसकी फीस का, तो वजीफा दिया, माफ नहीं, स्कॉलरशिप बंद किया उन्होंने। ये खुद बच्चों को मैं देता हूँ, कहता हूँ कि मुझे ये नहीं है कि ये दे रहे हैं तो देते रहो, ये दे रहे हैं तो देते नो। मैंने कल्बे अब्बास जो सेकंड ईयर का बच्चा है, उसने अच्छे नंबर लिए, उसकी सारी फीस माफ की, लेकिन उसने मिसबिहेव किया कि जब पेपर दिए तो खाली छोड़ दिया नो नो नो। मैंने कहा ये क्या, ये तो आप मेकिंग फन ऑफ आवर टेस्ट एंड आवर टीचर एंड आवर कॉलेज। उसको फीसें दोबारा लागू की क्योंकि मिसबिहेव किया बच्चा। मिसबिहेव नहीं चाहिए, सीधा सीधा जाए, आप मेरे दिल में जगह बनाएं, और मेरे दिल में जगह बनाना मतलब है कि आपके माँ बाप के दिल में जगह होगी और आपको अल्लाह ताला आप पर राजी है जो मेरे दिल में जगह हो गई आपकी। और जो बच्चे जगह नहीं बनाते हैं वो बदवाए हुए होते हैं, माँ बाप के बदवाए हुए, और वो शैतान का टोला है, शैतानी टोला है, वो शैतान के हैं। वो अल्लाह ने शैतान को कहा था कि मैं गुमराह करूंगा, तो अल्लाह ने कहा मेरा बंदा गुमराह नहीं होगा, वो जो हरामी है वही होगा, उसको ले जाओ, तुम ले जाओ। वो देखे
اپنے گربان میں جھانکیں کہ میں شیطانی ٹولے میں ہوں، میں حرامیوں میں ہوں یا میں حلالیوں میں ہوں. یہ خود احساس کریں، میرا کہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے اندر آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو میں کیا ہوں، ہیرا ہوں، سونا ہوں یا مٹی ہوں. خود آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ تم حرامیوں کے باپ بن چکے ہو، صرف حرامی نہیں. اور اچھا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو. یہ زندگی اللہ کا انعام ہے اور اس کو خوبصورت طریقے سے گزارنے کا ایک ہی راز ہے، وہ ہے کہ ایمانداری سے کام، محنت اور ہمت اور جرأت کے ساتھ اور سیدھا سیدھا کام اور اونچی اڑان، یہ کرنا ہے. تو پھر ہوگا. جب تک آپ خود نہیں ٹرائی کرو گے، محنت کرو گے، جدوجہد کرو گے کہ یار میں سیدھا سیدھا جاؤں، میں ادھر نہ جاؤں ادھر نہ جاؤں اور محنت کر کے آگے جاؤں، آپ کبھی منزل پر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور nobody on the God earth can help you unless you are sincere to yourself. خود سنسیئر نہیں ہے اپنے لیے، nobody can come and help you. ابھی آپ کے سارے ڈریس، ساری چیزیں A1 ہونی چاہیے. اور ہمارا وہ پانی کا لگا ہوا تھا پلانٹ، جو لگا دیا تھا، خرابی پیدا ہوئی، اس میں ابھی ٹھیک ہو گیا ہے، دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہے. سولر کا سسٹم کے پیسے دے دیے، آیا ہوا سسٹم. اور وہ نوید ہے، اس نے کمرہ بنانا، صرف وہ سارا فصل جتنا سینئر رہ گیا، یہ سب سولر پر، یہ سب سولر پر. یہ سولر پر ایسے کہنا یہ سب سولر پر، تو وہ سب سولر پر، یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ سب سولر پر، تو ادھر سے ایسے آتے ہیں سولر ایسے، ادھر سب سولر ایسے. یہ شمار پیسے، یہ بچوں کے لیے پیسے میں بھی بچا سکتا ہوں. یہ لوگوں نے کوئی سولر نہیں لگائے ہوئے، بڑے بڑے کالجز والوں نے نہیں لگائے ہوئے. میں ویلفیئر بچوں کا دیکھتا ہوں اور آپ بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں، کہتا ہوں سمجھتا ہوں اور ایسا بہیو کرتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو وہ فیلنگ ہو کہ یہ واقعی ہمارے سے پیار کرتا ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے اور یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا. اور میں یہ آپ کو بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے لکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کو ایس پی کالج میں داخلہ ملا ہے. اور یہاں سے جو گرومنگ، جو ٹریننگ، جو اچھی باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اور جو توجہ دی جاتی ہے، یہ پورے پاکستان میں کسی کالج میں نہیں ہے. ناٹ ایون ملٹری کالج جہلم. The amount of interest I take in each individual, in his all activities, his studies, his behavior, his discipline, with everything, is my responsibility. وہ کہیں بھی نہیں ہے، ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن میں جو مقصد لے کر آیا ہوں وہ مقصد لے کر چل رہا ہوں اور کافی اس میں کامیاب ہوں. اور کامیابی میں میرا ہاتھ مضبوط کرنے والے میرے بچے، میرے ٹیچر حضرات جو چلے گئے، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. They have played their own role and played very well. ہر ایک میں خامی ہوتی ہے اور خامیاں اگر گریٹ نہ ہو، زیادہ ایسی نہ ہو تو وہ پھر چلتا رہتا ہے. لیکن جب خامی ہوتی ہے وہ آخر نظر آ ہی جاتی ہے، پھر خامی کے ساتھ بندے کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہے. ان کا بھی شکر گزار، ان کا بھی شکر گزار اور آپ سب بچوں کا بہت شکر گزار. اور میری بہت ہائی ہوپس اپنے بچوں کے ساتھ. تو چھٹی جو ہے، چھٹی وہ انشاءاللہ جب قرآن شریف ہم نے ختم کرنا ہے 25ویں روزے کو اور 26 کو آپ گھر بتا سکتے ہیں. 26 روزے کو یو ول موو بیک، آپ یو ول گو آن. 26 کو جائیں گے. 47 کی آواز کم آ رہی ہے. نہیں، کچھ کی تالی آئی ہے جو بچے 11 نے چاہتے ہیں، کچھ ہوئے کچھ وہی ماری تالی ہوئی ہے، یہ کچھ ایسے مارے. کوئی کام زندگی میں ادھورا نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تو لگتا ہے تالی بردوں والی مارو، ایسے ایسے پتہ چلے کہ
تاریخ ہے، 30 مئی کو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے جائیں گے گھروں میں. ابھی باقی بچوں کے لیے فیسوں کا یہ ہے کہ وہ بھی فیسیں منگوائیں تو گھر جائیں، عید گھر کاٹیں گے. ابھی یہ ہے کہ وہ بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس، بیت المال والے آ رہے ہیں، انہوں نے عید ادھر گزارنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر ہمارے بچوں میں کچھ بچے ان کے ساتھ ہوں. میں تو ہوں گا ہی ہوں گا ادھر، تو وہ بچے میں رکھوں گا جو فیسیں نہیں منگوائیں گے، وہ ادھر ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ بچے فیسیں، یہ پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ فیسیں نہ منگوائیں تاکہ عید یہاں گزاریں. یہ ہے. ابھی دیکھیں سارے فیسیں منگوائیں گے. تو یہ جو بچہ فیس نہیں لائے گا، یہ میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، وہ الٹا لٹک جائے. باپ کہے جی فیس ہم بعد میں، بھائی بعد میں فیس ہی نہیں ہے تو عید کیا کرنی ہے؟ یہ عید بچہ ہمارے پاس کرے. اس کو میں زردہ بھی کھلاؤں گا، اس کو میں فرید اللہ صاحب ادھر ہوں گے کہوں گا کہ آپ کڑھائی لا کے دیں ان کو، ان کے ہاتھ کی وہ بھی ہوگی، اور اچھے کھانے دیں گے اور ٹرپ پر بھی جائیں گے. لیکن یہ فیس سے جس کی نہیں جو ہوگا اس کو نہیں روکوں، لیکن وہ میرا حق نہیں بنتا. اس نے فیس دی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے گی. لہٰذا یہ بڑا کلیئر کانسیپٹ، یہ مذاق نہیں ہے. تو وہ چیک کریں گے آپ سارے کہ کس کی فیسیں نہیں ہیں، وہ بچہ ادھر رہے گا. ابھی چھٹی کب تک ہے؟ اگر میں ابھی آپ لوگ آپ کو چھٹی دیتے تو مہینے کی چھٹی آپ 10 جون کو واپس آ جاتے. تو 10 جون اتنی سخت گرمی ہے، لیکن آگے بھی سوچنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں جناب جانا ہے تو جانا، میں آگے کیا کرنا ہے. سخت گرمی میں آتے تو ابھی آپ نے چھٹی لیٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اضافہ کر رہا ہوں میں 1 ہفتے کا. 30 کو چھٹی پر جائیں گے اور 7 جولائی کو واپس آئیں گے. یا وہ ٹیچر حضرات جو نئے آئے ہیں، انہوں نے مہینے کی تنخواہ کمانی ہے، باقی کے ادھر پرانے رہ چکے ہیں، وہ نئے حضرات آپ کے ساتھ ہوں گے ادھر. وہ چھٹی ہفتہ کاٹ کے باقی ٹیچر وہ سارے ادھر ہوں گے، اور وہ قیوم صاحب بھی ادھر ہی ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ تاکہ کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھانا بھی ہے، آپ بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے. اور کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ چھٹیوں میں ہم کیا ان بچوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، ان کو طرف توجہ دے رہے ہیں، اور ان کا ماں باپ کی جو کمی ہے وہ پوری کر رہے ہیں. یہ سب ہم اللہ کو جواب دے ہیں. تو یہ بالکل کلیئر میسج ہے ٹیچرز کے لیے بھی. جو ابھی آئے ہیں ان کو مہینہ ایسے نہیں ہے کہ بغیر تنخواہ کا مہینہ یا تنخواہ کے ساتھ چھٹی کا مہینہ. نو، تنخواہ بھی کمائیں اور ساتھ ثواب بھی کمائیں. ان کو دو فائدے، 2 فائدے، ثواب کمانا الگ، تنخواہ کمانا الگ. تو ان کے لیے بھی تالیاں. تو اور کوئی آپ کا کوئی سوال کسی قسم کا؟ ابھی قیوم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ اپنا کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ رسیو لے آ جائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں قیوم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن الفاظ میں میری تعریف کی ہے، اللہ کرے کے قابل اور اللہ تعالیٰ عزت قائم رکھے. آمین. کہہ رہے صاحب تھوڑا اونچے بولے، آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں کرنل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن الفاظ میں انہوں نے میری تعریف کی ہے میں اس قابل بنوں. اللہ تعالیٰ میری عزت رکھے اور جس مقصد کے لیے انہیں مجھے اپوائنٹ کیا ہے وہ مقصد پورا کر سکے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ کالج کے ماحول کو بہتر بنائیں، ڈسپلن کو بہتر بنائیں، اور تعلیمی معیار جو ہے اس میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے جو کنسیپٹ ہے کیڈٹ کالج کا وہ مجھے یہاں ابھی نظر نہیں آیا. بچے جو ہے وہ ارد گرد
گردش کر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی خاص ڈسپلن کچھ ہے لیکن اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جس طرح کہ کرنل صاحب نے فرمایا ڈسپلن از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائرٹی آف کیڈٹ کالج. تو چونکہ یہ کیڈٹ کالج ہے، عسکری کیڈٹ کالج ہے، اس میں ڈسپلن کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ لوگوں کا تعاون اس میں چاہیے. اگر آپ جس مقصد کے لیے یہاں ایڈمیشن لیا ہے اگر وہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب آپ ڈسپلن کو مینٹین کریں گے. سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ اسی تعلیمی ادارے میں ڈسپلن ہوتی ہے اور کیڈٹ کالج میں تو اس کو بہت زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے. یہ کیڈٹ کالج سراج عالمگیر، حسن عبدال جو آپ نے دیکھے ہوں گے، اس میں اگر انہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا تو ڈسپلن کی وجہ سے. اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ڈسپلن مینٹین کریں اور جو اساتذہ اور کمانڈر صاحب آپ کو بتاتے ہیں اس کے عمل درآمد کریں. یہ آپ کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح کرنل صاحب نے فرمایا کہ روزوں میں یہاں پہ ٹھہرنا یہ جہاد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہے اور بالخصوص جو کیڈٹس ہیں ان کے لیے جہاد، کیونکہ آپ نے فورسز میں جانا ہے، ڈیفینس فورسز میں جانا ہے. آپ کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں. میں اگرچہ اس سے پہلے گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی میں 8 سال بطور پرنسپل کام کیا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہاں سے تمام مایا ناز جو لیڈرز ہیں، پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں، جنرلز ہیں، وہ گارڈن کالج میں پیداوار ہیں. نہ صرف وہ بلکہ موجودہ جو چیف آف اسٹاف، چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل باجوہ صاحب، وہ بھی گارڈن کالج سے پڑھے ہوئے. آپ کی اطلاع ہے تو آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے اس کالج کا پرنسپل جہاں سے آپ کے چیف آف اسٹاف پڑھ کے آئے، میں وہاں پہ موجود رہا ہوں. آپ لوگوں کے تعاون سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو کرنل صاحب کی خواہشات ہیں اور جو انہوں نے میرے پہ بھروسہ کیا اس کو پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کرنل صاحب کا جو ویژن ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور جو جنریسٹی میں نے محسوس کی ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ باقی کالجز جو ہیں افطار کے لیے 3,500 روپیہ ایک مہینے کا چارج کر رہے ہیں، لیکن یہ کرنل صاحب ماشاءاللہ 1 ٹکا بھی آپ سے وصول نہیں کرتے اور اس کے باوجود افطاری، سحری اور جو کھانا ہے وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے مل رہا ہے. تھوڑی بہت ہی پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ انہوں نے عہد کیا، ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا تعاون بھی چاہیے. آپ سمپل اسٹریٹ پڑھ رہے ہیں اور جو پرابلم محسوس کرتے ہیں آپ کرنل صاحب کا میرے تک، بگلا صاحب کی اپنے ٹیچرس تک پہنچا دیں اور جو اس میں ہمارے مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ہر وقت مدد کے لیے تیار ہیں. ابھی تک جو بچے میرے سے ملے ہیں جنہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا یا سلام کیا ہے، میں نے ان سے پہلی بات یہ پوچھی ہے کہ اگر آپ کو پڑھائی میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتائیں. جو میرے لائق ہے میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. ہم نے ایک پلان تیار کیا ہے کرنل صاحب کے تعاون سے کہ ایک تو عید کے بعد سمر کیمپ، اگر انہوں نے پرمیشن دی تو سمر کیمپ آپ لگائیں گے، لیکن پتہ نہیں کہ آپ دور کے بچے ہیں یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. پی ایف میں سمر کیمپ ہوتا ہے، وہاں پہ جو بڑی کلاسز ہیں ان کے لیے سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، انگلش، یہ 5 سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ 1 مہینے کا 4 ہفتے کا یہ کورس ہوتا ہے. اگر یہ پرمیسیبل ہوا تو یہ بھی ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد سمر ویکیشنز کے بعد جو بچے ویک ہیں جن کا ہم ٹیسٹ دیں گے یہاں پہ، اور جو ویک ہوں گے ان کی اسپیشل کوچنگ کلاسز جو ہے وہ اساتذہ کے تعاون سے اسپیشل کوچنگ کلاسز جو ہے وہ چلائیں گے. کوئی فزکس میں ویک ہے تو فزکس کے ٹیچر ان کو ہیلپ کریں گے، میتھ میں ویک ہے میتھ والے، انگلش میں ویک ہے انگلش. اور انگلش اسپیکنگ جو ہے اس پہ خصوصی توجہ آپ کو دینی چاہیے. ایز اے کیڈٹ کالج آپ نے ISSB میں جانا ہے. ISSB میں سب سے اولین چیز آپ کے لیے یہ اسپیکنگ جو ہے، انگلش
اسپیکنگ، انگلش رائٹنگ، انگلش گرامر، وہ جو ہے اس پہ توجہ دیں۔ میں اعزاز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ISSB پاس کی ہوئی، اگرچہ میں آگے ایز اے کیپٹن میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، میرا کچھ اس وقت مائنڈ کچھ اور تھا۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے 1980 میں 5 جابس کی آفر ہوئی تھی MSc کے بعد۔ 85% یونیورسٹی میں میری 3rd پوزیشن تھی، اور مجھے یونیورسٹی میں آفر تھی۔ مجھے اٹامک انرجی میں نے 1 مہینہ جوائن کیا اور چھوڑ دی، مجھے سوٹ نہیں لگا۔ اس کے بعد یونیورسٹیز میں مجھے آفر تھی، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے آفر تھی، اور ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی مجھے آفر تھی، لیکن پھر چوائس کرنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے۔ اور میرے پیرنٹس جو ہے وہ چونکہ ٹیچنگ میں تھے، اس لیے میں نے اس پروفیشن کو ترجیح دی، اور بحیثیت ٹیچر، بحیثیت لیکچرر، بحیثیت پروفیسر میں نے کالج جوائن کیا۔ اور میں اس سے پہلے زمیندارہ کالج گجرات میں بھی سروس انجام دے چکا ہوں، اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جو آپ کو پتا ہوگا ملک کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پہ بھی میں نے سروس کی۔ اس کے علاوہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں نے جاب کیا، ایک پبلک سیکٹر میں یونیورسٹی ہے پریسٹن یونیورسٹی، شاید آپ لوگوں نے اسلام آباد کے جو لوگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا۔ وہاں پہ میں نے 7 سال MA MSc اور PhD والوں کو MPhil والوں کو پڑھایا۔ اس کے علاوہ 2 سال مڈل ایسٹ میں نے برائٹ اسٹار یونیورسٹی تھی، ٹیکنیکل یونیورسٹی، وہاں پہ بھی جاب دیا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ایکسپوئر ہے میرا یونیورسٹیز کا، کالجز کا۔ اس کے علاوہ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کالجز راولپنڈی ڈویژن، جس میں راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال 350 کالج ہیں تقریباً، ان کی لیڈ کی ہے۔ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کالجز بھی رہا ہوں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایکسپیرینس کوشش ہے کہ جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے اس کو یہاں یوٹیلائز کروں اور اس کالج کا نام اوپر لگے۔ اور اس میں آپ لوگوں کا اور اساتذہ کا تعاون انتہائی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ اگر تعاون کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، اور بالآخر فائدہ آپ اسٹوڈنٹس کو اس کا کہ اگر آپ ISSB میں جاتے ہیں، آپ کیپٹن یا آفیسر جاب میں جاتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی فیملی کو فائدہ ہوگا، آپ کے لیے آنا بنے گی یہ۔ اس لیے آپ لوگوں کی محنت اس میں بہت ضروری ہے۔ آپ کو فیسلٹی ساری پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اتنے کٹھن وقت میں بھی سحری افطاری کا انتظام ہم مکمل طریقے سے کرنل صاحب جو ہے جنرسٹی سے کر رہے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کر دیں گے، لیکن آپ کا تعاون اس میں چاہیے۔ اور ڈسپلن اس کو مینٹین کرنا ہے آپ نے ہر چیز میں۔ ڈسپلن اگر آپ مینٹین کریں گے تو آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کچھ لرن کر سکتے ہیں، اگر ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کلاس میں کوئی لرن نہیں کر سکتے۔ ٹیچر بے شک کتنا بھی اچھا ہی پڑھا رہا ہو، جب ڈسپلن نہیں ہوگا تو بچوں کو پہلے کیا پڑھیں گے، وہ کیا سیکھیں گے۔ اس لیے آپ سے بار بار وہی چیز ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین کریں۔ اگر آپ اس ادارے میں آئے ہیں کیڈٹ کالج میں تو ڈسپلن از دی فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائرٹی فار فیوچر اینڈ فار یور پراسپیکٹس۔ سو ڈسپلن کو مینٹین کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ واقعی کیڈٹ ہیں۔ آپ نے جو ایڈمیشن دیا ہے، آپ نے، آپ کے والدین نے، آپ کو انتہائی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ڈسپلن۔ مسجد میں بھی میں نے محسوس کیا کہ پیچھے جو بچے ہیں وہ ڈسپلن مینٹین نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر میں ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کیا کام ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ مسجد میں بات کرنا گناہ، مسجد میں بات کرنا چاہیے جائے کہ ہنسنا، مذاق کرنا یا جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، آپ سے انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے اسلام کے شعار کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے۔ میں نے انگلینڈ میں 5 سال پڑھا ہے، PhD کی ہے، وہاں پہ مسجدیں نہیں ہوتی، جو یونیورسٹی تھی وہاں مسجد نہیں تھی۔ جو کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے جو پیپرز ہوتے تھے، بڑے بڑے پیپرز ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ بچھا کے ہم نماز پڑھتے تھے۔ اور ہمارے ساتھ اللہ معاف کرے عربی کئی بچے تھے جو اپنے آپ کو قریشی اور کون سے خاندان سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم نبی کی امت سے ہیں، اس خاندان سے ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا کلبوں میں جا کے شرابیں پی رہے اور گوشت لے کے وہاں سے آرام اس کو بسم اللہ پڑھ کے کہہ رہے حلال ہو گیا۔ تو لیکن ہم نے یہ چیز نہیں کی، اور بالآخر اللہ کے فضل و کرم سے جب میں PhD کر کے کمپلیٹ کر کے واپس آیا ہوں تو عمرہ ادا کر کے، یہ ہے اسلامی شعار۔
وہاں پہ کیا چیز نہیں ملتی، شراب کباب جو چاہے آپ ملتا ہے، لیکن وہاں روزہ رکھنا، وہ چیز موجود ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا، اس سے بچنا، یہ جہاد۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں سمجھے کہ میں بڑے فن کان بہت بڑی چیز ہوں، لیکن جو اچھی چیز ہے، آپ کسی ٹیچر کی کوئی اچھی کوالٹی ہے اس کو پک کریں، اور جو اچھی چیزیں آپ پک کریں گے اس پہ عمل درآمد کریں گے تو آپ بھی بڑے اچھے جو ہے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچیں گے، بہت اعلیٰ مرتبوں پہ پہنچیں گے، بہت ترقی کریں گے۔ اپنے ماں باپ میں جو اچھی کوالٹیز ہیں ان کو اپنائیں، جو ٹیچرز میں بڑی اچھی کوالٹیز ہیں، جو آپ کے سینئرز میں اچھی کوالٹیز ہیں ان کو اپنائیں، اور اچھی باتوں پہ توجہ دیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ملک کو بلڈ کرنا ہے، ہم نے ملک کو قوم کو ترقی دینی ہے، یہ نہیں کہ کشکول لے کے ہم نے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگنی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیت تھا اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسی کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، فطرت عین اسلام کے مطابق ہوتی ہے، پھر کوئی یہودی سے بنا لیتا ہے، کوئی اسے عیسائی بنا لیتا ہے، کوئی اسے ہندو بنا لیتا ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم نے ان دی ورلڈ ہیئر آفٹر ہم نے آگے جا کے جواب دینا ہے۔ جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ آگے ہم نے یہ نہ سمجھے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں چیٹی کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ہر چیز ہر کام جو کرتے ہیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا منہ بند ہو جائے گا، یہاں ٹیپ لگی ہوگی، یہ بات ہاتھ جواب دیں گے کہ اس سے چوری کی تھی، وہ جواب دیں گے کہ یہ چل کے کیا تھا، اس نے غلط کام کیا تھا۔ تو ہمیں انتہائی خوش قسمتی سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اعزاز ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اسلامی ملک میں ہیں اور ہم اچھے ملک کے شہری ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمت کریں گے، ملک کو ترقی دیں گے تو آپ بھی خوشحال ہیں۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا کرائسس کتنا بڑا ہوا ہے، تو یہ دور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ بات یہ ہے کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ بھی کام کریں، فارن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ کسی انڈسٹری سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، جو وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ اس انڈسٹری کو ریسرچ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ ہمارا کوئی نظام ہی نہیں ہے، ادھر یونیورسٹیوں میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اس کو گورنمنٹ سے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یوٹیلائز نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ ایئر فورس نے جب وہاں سے طیارہ آیا انڈیا کا، انہوں نے بر وقت جواب دیا، دو طیارے انہوں نے مار گیا۔ فورسز کتنی ایکٹیو ہیں، سیکٹر پہ LOC پہ فائرنگ ہوئی ہے، انہوں نے بر وقت جواب دیا۔ اسی طرح نیوی میں ان کی نیوی جو ہے وہ کوئی مخبری کر رہی تھی اس میں سمندر میں، پاکستانی نیوی نے فوراً اسے کیچ کیا، ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ بات ہے، اس طرح آپ کو بھی ایکٹیو ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے۔ ایئر فورسز میں جا کے آپ نے یا انجینئر بن کے یا ڈاکٹر بن کے اپنے پروفیشن کو بہترین ادا کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ملک اور قوم کے بہترین شہری ہیں۔ یہ جو آپ پہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے اور گورنمنٹ صاحب کی طرف سے، یہ اس کو حلال کرنا ہے۔ حلال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہیں، آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان آپ لفٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے ایک بچہ ان خاندان میں سے مشن میں چلا جاتا ہے تو آپ کے پورے خاندان کی آپ لفٹ ہوگی، آپ کے عزیزوں کا، آپ کے ریلیٹیو، آپ کے کزن کے لیے آپ مثال بن جائیں گے اور سارے بچے آپ کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق وہ بھی ترقی کریں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے 2 کزن MBBS میں گئے ہیں، میرے والد صاحب نہیں تھے، میں 10 سال کا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، 6ٹھی جماعت میں تھا میں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میرے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر بن سکوں، لیکن آپ کے سامنے موجود ہوں کہ میں نے گھر والوں کو کہا کہ جو زمین ہے وہ آپ بیچیں، میرا حصہ نہیں رکھنا، آپ میرا حصہ فیس دینی ہے آپ۔ انہوں نے فیس دی ہے اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ میں پاکستان سے اسکالرشپ لے کے PhD کر دیا۔ وہ ڈاکٹری تو میں نہیں کر سکا جو پاکستان میں تھی، وہ ڈاکٹری اصل میں بیچلر ہوتی ہے، MBBS بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری، تو میں اصل ڈاکٹری جو PhD ہے جو ہائیسٹ ڈگری ہے ملک کی انٹرنیشنل، وہ بھی انگلینڈ سے لگا۔
تو یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن محنت ہے، کوشش ہے، جذبہ. اور یہ بی ایس سی کے بعد بات لمبی ہو رہی ہے، آپ تنگ پڑ گئے ہوں گے، لیکن مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے فائدے کے لیے کوئی چیز لرن کرنے کا فائدہ ہو. بی ایس سی کے بعد مجھے 16 گریڈ میں آفیسر جاب ملا. 1 سال میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، 1 سال میں نے سروس کی. سب کہتے تھے کہ آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں، بی ایڈ کر لیں، 6 مہینے کی چھٹی لے لیں تو ٹیچر بن جائیں، سائنس ٹیچر بن جائیں. سائنس ٹیچر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں. میں نے کہا نہیں، میں نے اسکول میں نہیں جانا، میں نے کالج میں جانا ہے. اور وہ میں نے سروس چھوڑی ہے. 2 سال ایم ایس سی پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے، اور آپ کے سامنے میں پی ایچ ڈی کر کے یہاں پہ رہا. اگر وہاں رہتا تو بی ایس سی رہتا، کیا ہو ترقی تو نہ ہو. یہ بات آپ اپنا لیول جو ہے یہاں پہ رکھیں. اور یہ جو مصائب آتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا شعر ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا کا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا کا. یہ تو چلتی ہے، تو ایک اونچا بنانے کی. مصائب کا حل جو ہے وہ ان سے گھبرانا نہیں ہے کہ آگے بڑھیں. جس طرح کنر صاحب نے مثال دی، انہوں نے کتنی مشکل سے خاندان کو اپلفٹ کیا، محنت کی اور خاندان کو یہاں تک پہنچایا. اور اتنا بڑا تعلیمی ادارہ، یہ جو مطلب بہت بڑا صدقہ جاریہ میں سمجھتا ہوں. آج کل ایک آدمی کو روزہ کھلوانا، کیا سمجھتے آپ؟ ایک روزہ اتنا بڑی سعادت ہے، کیا جائے گی اتنے بڑے بچوں، اتنی بڑی فیملی کو سپورٹ کرنا، اور وہ بھی بلوز. تو یہ کرنل صاحب کا بہت بڑا میں ان کو سلوک ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے. جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اپنے نیت کے مطابق، ان کی ایکسپیرینس عمر کے حساب سے جو کچھ انہوں نے لرن کیا ہے، جو آبزرو کیا ہے، وہ انہوں نے بتایا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ عمل درآمد کریں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے اور اپنے آپ کی ترقی کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو. آپ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک آرفن بچے تھے، چھوٹے سے رہ گئے 6ٹھی کلاس میں. جو میں کہتا ہوں کہ غریب پیدا ہونا یہ جرم نہیں ہے، غریب مرنا جرم ہے. ابھی ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں تھا، اور یہ انہوں نے اس وقت ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھنا ہے اور اپنی ماں کا سہارا بننا ہے، خاندان کا نام اونچا کرنا ہے، اور ملک کی اونچے لیول پر خدمات سر انجام دینی ہے. اور بڑے ہائی کوالیفائڈ پرنسپل ہیں، 5 سال پی ایچ ڈی انگلینڈ میں کر کے آئے ہوئے ہیں. اور یہ ایسے لوگ جو اتنا تجربہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کر کے اور اوپر لیول تک پہنچے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک زندہ مثال ہے. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ آپ بچے یہاں سے، یہ نہیں ہے کہ ہم جی غریب ہیں یا امیر بھی ہو، آپ نے اپنے لیول کو اوپر کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. بڑی جدوجہد زندگی میں کر کے انسان اوپر لیول تک پہنچتا ہے. اور ان کو، یہ ہمارے کالج میں آئے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور ان کو یہاں اس لیے لایا ہوں کہ ان کا بے شمار تجربہ ہے تعلیمی شعبے میں، تاکہ جو بچے آپ یہ کہتے ہیں یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمیں پڑھایا نہیں جا رہا ہے، یہ ابھی یہ کہنے کے قابل نہیں ہے. اتنا ہائی کوالیفائڈ بندہ میں لے کر آیا ہوں جو ہر اینگل سے آپ کو دیکھیں گے کہ کہاں کمزوری ہو رہی ہے، اس کمزوری کو دور کریں گے. اور یہ انہوں نے ابھی کہا ہے چھٹی ہم دے رہے ہیں 1 مہینہ، لیکن کمر جو سمر کیمپ ہے وہ بھی لگا رہے ہیں. جو لائق لڑکے ہیں وہ آ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ ادھر رہ سکتے ہیں، اور وہ سمر کیمپ ہوگا ادھر. اور یہ وہ ٹیچر جو سائنس کے ٹیچر ہیں وہ لوگ ادھر رہیں گے، وہ آپ کو پڑھائیں گے. یہ سارے ہم یہ کریں گے اس دفعہ انشاءاللہ، وہ بھی تجربہ، اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، اور بڑا تجربہ ہے. اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ اتنے ہائی کوالیفائڈ انسان نے ہمارے کالج کے پاس سروس کرنے کا ایکسپٹ کیا، آفر ایکسپٹ کیا. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے، ادھر آنے سے انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ عزم کے ساتھ آئے، اور ان کا اتنا تجربہ ہے، یہ انشاءاللہ اس تجربے کو بروکار لائیں گے
اور ہماری تعلیم میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں قاری صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہاں کریں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. یا اللہ کنت صاحب اور احمدی صاحب نے جو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی طالب علم یہاں پر پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور علم حاصل کرنے کے راستے میں یہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, گھر کی سہولیات کو قربان کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما اور اس ماہ رمضان اور روزوں کی برکت سے علم میں برکت عطا فرما اور ان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اندرونی بیرونی شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارے طالب علم, ان میں سے ہر ایک طالب علم کو اسلام اور ملک کا سپاہی بنا. یا اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما, عمل میں برکت عطا فرما, تمام بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. یا اللہ مساجد, مکاتب, مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ خاص طور پر ہمارے اس کالج عسکری کیڈٹ کالج کو ترقی عطا فرما اور اس میں پڑھنے والے تمام طالب علموں کو کامیابی عطا فرما. سیکنڈ ایئر والوں کے امتحان ہو رہے ہیں ان سب کو تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. فرسٹ ایئر والوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں, یا اللہ ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو تمام امتحانوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جونیئر گریڈ کی بچیوں کو اور بچوں کو شاباش دیتا ہوں کہ آج میرے ٹائم پر آئے ہیں اور بڑے ڈسپلن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی ان کی کارکردگی میں چیک کرتا رہتا ہوں, بہت اچھی ہے, بڑے ڈسپلن میں رہ رہے ہیں, بڑی اچھی پڑھائی کر رہے ہیں اور جونیئر گریڈ کے لیے تعلیم. گانا ہے یہ روزوں والا گانا, روزوں میں جو ہے مسلمان کا جذبہ آسمان کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے, وہ نعرہ ہونا چاہیے. تو نعرہ لگانا ہے, نعرہ